دکھاوے کے لیے صدقہ کرنا تاکہ میرا نام پکارا جائے، میری واہ واہ ہو، مجھے سخی کہہ لیا جائے، لوگ اس میرے مال خرچ کرنے کی بنا پر میری عزتیں کریں، میری شہرت ہو، میری سخاوت کی واہ واہ ہو جائے، دور دراز تک میرا نام ہو جائے کہ جی چودھری صاحب بڑا کھانا کھلاتے ہیں، جی چودھری صاحب بڑا غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ جی ہمیں کسی پہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی کھلا رہا ہے، اگر کوئی غریبوں کی مدد کر رہا، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہو، اس پر خواہ بدگمانی کرنا حرام ہے، گناہ ہے۔ ہر شخص اپنا بس احتساب کرے۔ ہم اگر کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، کسی کو پیسے دے رہے ہیں، کس مقصد کے لیے دے رہے ہیں؟ صرف اللہ کے لیے دے رہے ہیں یا اپنے بھی ذاتی مفادات مقصود ہیں؟ کیا ہم غریب کو صدقہ دے کر یہ تمنا رکھتے ہیں کہ اب وہ ہمیں سلام میں پہل کرے، ہم آئیں تو وہ کھڑا ہو جائے؟ ان غریبوں کے درمیان جب میں پہنچوں تو یہ سب تعظیماً کھڑے ہو کر مجھے درمیان میں بٹھا کے میرے چاروں طرف جمع ہو جائیں؟ اگر میں سامان کوئی ہاتھ میں لے کے جا رہا ہوں تو فوراً میرا سامان اپنے ہاتھ میں لے کر مجھے گھر تک پہنچایا جائے؟ کیا اس چیز کی تمنا ہے؟ میری شہرت ہو جائے، واہ واہ ہو جائے؟ اگر یہ ہے تو پھر اچھی طرح یاد رکھیں، آپ کے صدقہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ ہے، وبال ہے، آخرت میں اس کا حساب دینا ہوگا، اس میں شدید آپ عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اگر برا محسوس نہ کریں تو پھر میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ میں نے یو کے میں خاص طور پر یہ دیکھا ہے کہ لوگ جب مسجدوں میں چندہ دیتے ہیں تو سب کے ناموں کا اعلان کرنا پڑتا ہے، نہ کریں تو ناراضگی ہوتی ہے کہ فلاں نے 100 پاؤنڈ دیے، فلاں نے 50 پاؤنڈ دیے، فلاں نے اتنے پاؤنڈ دیے، دعا کا کہا ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ کیوں آپ اپنا نام سنوانا چاہتے ہیں؟ اتنے سارے نام ہوتے ہیں، ویسے ہی پتہ نہیں چلتا کس نے دیا ہے کس نے نہیں، کوئی جانتا بھی ہے نہیں جانتا، لیکن کیوں پتہ نہیں؟ یا تو رسم کے تابع ہو کر واہ واہ کروانا مقصود نہیں، اور یا پھر ایسا ہے کہ طبیعت ایسی بن گئی ہے کہ جب تک نام کا اعلان نہ ہو تو سکون ہی نہیں ملتا۔ لیکن بہرحال بلا ضرورت اپنے نام کا اعلان کروانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا ہے جو کروا رہا ہے، ہمیں اس سے بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ اگر میں بڑا چندہ دوں گا، زیادہ چندہ دوں گا تو اس کو دیکھ کے لوگوں کو ترغیب ملے گی، وہ بھی دیں گے، یہ اچھی محمود صورت ہے۔ اس پہ بلکہ جتنے آپ کا نام سن کر چندہ دیں گے ان کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ لیکن یہ معاملات اتنے خطرناک ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات ہم ایک اچھی نیت کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا اس کے پیچھے ایک ہماری غلط اور بھیانک اور مکروہ نیت کام کر رہی ہوتی ہے، اور عام انسان جو نفس و شیطان کی چالوں پر اتنا مطلع، وہ ان کی چالیں نہیں سمجھ پاتا، وہ سمجھتا ہے میں تو ترغیب کے لیے اعلان کروا رہا ہوں، میں تو اس کے لیے کرا رہا ہوں، اس کے لیے کرا رہا ہوں، اور بیچارہ پھنس جاتا ہے۔ اس کی پہچان میں آپ کو عرض کر دوں، جو یہ کہتے ہیں نا جی ہم ترغیب کے لیے کروا رہے ہیں، فرض کر لیں کہ اگر کوئی بھی نہ ہو اور وہ پیسہ دینا چاہیں تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ وہ نفس تیار ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نفس بالکل تیار نہیں ہو رہا بلکہ اعلانیہ ہی دینے کے لیے تیار ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نام و نمود کی خواہش بھی ہے، اگرچہ نیت یہ بھی ہو کہ لوگ دیکھ کے زیادہ چندہ دیں گے، لیکن ہے۔ اور اگر آپ تنہائی میں پیسہ دینے میں بالکل کوئی جھجک محسوس نہیں ہو رہی، نفس بالکل راضی ہے اور ویسے مشورہ دے رہا ہے کہ اگر اعلانیہ کرو تو زیادہ اچھا ہے، دوسرے بھی ترغیب پالیں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں اب آپ کی نیت میں صفائی ہے۔ اور اس میں اپنے آپ کو یوں آزمانا چاہیے کہ پہلے 2-4 دفعہ بغیر اعلان کے دیں، اور پھر اپنی کیفیت کو دیکھیں کہ آپ کا نام کا اعلان نہیں ہوا، دوسروں نے دیا ان کے ناموں کا اعلان ہو رہا ہے، تو اپنی کیفیت کو دیکھیں۔ اگر آپ کا دل بالکل مطمئن ہے اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے نام کا اعلان نہیں ہوا تو کیا اللہ راضی ہو جائے، لوگوں کو راضی کرنے کیا، بالکل دل میں کوئی خواہش نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے آپ بڑے اخلاص والے ہیں۔ آپ کی عظمت کو سلام، آپ کے اخلاص کو سلام۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ پچھتاوا سا ہونے لگا، یار میں نے پہلے کیوں دے دیا، ایسا دیتا نا مزہ آتا، سارے سنتے، میری بھی واہ واہ ہو جاتی، اور صدمہ سا ہونے لگا، پچھتاوا ہونے لگا، اور اگلی دفعہ جب آپ نے نفس سے مشورہ کیا کہ میں ویسی تنہائی میں دے دوں تو اندر سے شدید مزاحمت ہو، نہ بالکل نہیں، پہلے بھی مزہ نہیں آیا تھا، سب کے سامنے دو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اپنی نیت میں اخلاص پیدا کریں۔